بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت ہی حیران کر دینے والا واقعہ سناؤں گی۔ ایک مجرم سے پوچھا گیا پھانسی سے ایک دن پہلے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو مجرم نے شادی کی خواہش رکھ دی اور کہا کہ ہر پھانسی کے مجرم کی طرح میری یہ خواہش ہے کہ میری ایک دن کے لیے شادی کر دی جائے۔ یہ بات سن کر تمام لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسی عجیب سی خواہش ہے، موت کے ایک دن پہلے شادی بھلا کون کرے گا اس سے؟ یہ ایک سچا واقعہ ہے، آئیے مکمل جانتے ہیں اس واقعے کو۔ یہ واقعہ لکھا ہے انسپیکٹر رابعہ حسین نے۔ آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میری 40 سالہ زندگی پولیس کورٹ کچہری کے چکر لگانے میں گزری، لیکن یہ کیس میری زندگی کا انتہائی عجیب و غریب کیس تھا۔ ایک قیدی تھا جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی۔ نہ میں اس کو معصوم کہہ سکتی تھی اور نہ میں اس کو مکار کہہ سکتی تھی۔ اس قیدی کی عمر صرف 18 سال تھی اور میرے لیے یہ دکھ کی بات تھی کہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا۔ میرا بہت دل کیا اس سے پوچھنے کو کہ تم زندگی کی بہاریں چھوڑ کر موت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہو، تم نے کون سا گناہ کیا ہے، کون سا جرم کیا ہے؟ میں انسپیکٹر تھی اور پولیس میں کام کرنے والے لوگوں کی طرح میرا دل بھی سخت ہو چکا تھا۔ اس 18 سال لڑکے کو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا، کیونکہ اس کو بہت ہی کم عمر میں 2 دن بعد پھانسی کی سزا ہو جانی تھی۔ میں اس سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہتی تھی، مگر جیل کے اندر ایسا ماحول نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی قیدی سے اس طرح بے تکلفانہ گفتگو کریں۔ آج مجھے حکم ملا کہ قیدی نمبر 826 کو 2 دن بعد پھانسی ہو جانی ہے۔ اس قیدی سے اس کے گھر والے ملنے کے لیے آئے۔ میرا دل بہت ہی پریشان ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، شاید وہ بے گناہ تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی اس کے بارے میں کچھ بھی۔ مجھے حکم دیا گیا کہ اس قیدی سے اس کی آخری خواہش بھی پوچھی جائے، کیونکہ پھانسی دینے سے پہلے انسان کی آخری خواہش ہمیشہ پوچھی جاتی ہے۔ یہ واحد حق ہے جو ایک قیدی کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنی پسند کا کھانا کھانا چاہے یا اپنی پسند کے شخص سے ملنا چاہے۔ قیدی نمبر 826 جس کا نام راشد خان تھا، اس سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جانی تھی، پر اس وقت اس کے عزیز لوگ اس سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ ماں بیٹے کے گلے سے لگ کے رو رہی تھی کہ بیٹا مجھے پورا یقین ہے تجھے پھانسی نہیں ہوگی، مجھے میرے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ میرے بیٹے کو پھانسی کی سزا نہیں ہوگی۔ مجھے اس کی ماں کی باتیں سن کر بہت ہی ترس آ رہا تھا۔ مائیں بھی کیسی عجیب سی باتیں کرتی ہیں۔ اگلا دن اتوار کا تھا، اس لیے مجھے آج ہی حکم ملا تھا کہ میں راشد خان کو اس کے گھر والوں سے ملوا دوں تاکہ اس کے بعد سزا کی تیاری کر دی جائے۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ راشد خان کی آخری خواہش اس کے گھر والوں سے ملنی ہوگی، اس کے بعد وہ مر جانا پسند کرے گا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آخری خواہش اتنی ہی منفرد اور حیران کرنے والی ہوگی۔ اب راشد خان کی موت کو صرف 48 گھنٹے رہ گئے تھے۔ میں نے پہلی بار راشد خان سے بات کی اور اس سے اس کی خواہش پوچھی۔ میں نے جب خواہش پوچھی تو راشد خان بولا کہ میری ایک آخری خواہش ہے اور آپ لوگ مجھ سے وعدہ کرو کہ اس خواہش کو ضرور پورا کرو گے۔ میں نے کہا ہاں پورا کریں گے اور ضرور پوری کریں گے، یہ تمہارا حق ہے۔ تو راشد خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کسی بڑے کے سامنے پیش کرو، میں اپنی خواہش کا اظہار ایسے نہیں کروں گا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے غصہ تو آیا۔ میں نے سوچا یہ سزائے موت کا قیدی ہے، کل اس نے مر جانا ہے، چلو اس کی بات مان لیتی ہوں، بیچارہ 2 دن کا ہی تو مہمان ہے، مجھے اس سے دشمنی کر کے کیا مل جائے گا۔ میں نے ایس پی صاحب کے سامنے راشد خان کو پیش کر دیا۔ بولو بچے تمہاری کیا خواہش ہے؟ میں حیران تھی کہ اتنی نرمی سے سزائے موت کے قیدی سے ایس پی صاحب کیسے پیش آ سکتے ہیں۔ راشد خان بولا ایس پی صاحب میری ایک آخری خواہش ہے کہ میں زندگی میں پہلی بار اور آخری بار نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی خواہش سن کر ہمارے تو جیسے منہ کو تالے لگ گئے تھے۔ ایس پی صاحب نے عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لیا۔ دیکھو بچے، تمہاری شادی تو ہم کروا دیں گے، مگر تم سے شادی کرنے کو مانے گا کون؟ تمہارے گھر والے امیر تو نہیں ہیں، تم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہو، کیوں اپنی زندگی کا آخری موقع ضائع کر رہے ہو؟ کوئی اور چیز بتا دو، کوئی کھانا پینا بتا دو، اگر کسی سے ملنا جلنا ہے تو بتا دو، ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ تم سزائے موت کے قیدی ہو۔ تمہارے لیے دکھ کی بات ہے، مگر قانون بہت ہی سخت ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی کم عمر ہو، زیادہ عمر ہو یا کوئی بدمعاش ہو، سزا سب کے لیے ایک ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں سزا کیوں ہوئی، مگر اب تم سزائے موت کے قیدی ہو۔ بلا وجہ تو تم یہاں نہیں آئے ہوں گے، ضرور تم نے کچھ کیا ہوگا، اس لیے ہی تمہیں یہ سزا ملی ہے، مگر تم کسی اور خواہش کا اظہار کرو تو ہم پورا بھی کر دیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم سے شادی کرنے کو کوئی راضی نہیں ہوگا، اور بھلا ہم تمہاری شادی کیسے کروائیں؟ راشد خان بہت ہی اطمینان سے بولا کہ ایس پی صاحب میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں؟ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں
جس سے میری شادی خود بخود ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر ایس پی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے، سوچنے لگے کہ کہیں یہ جیل کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کا تو نہیں بول رہا۔ راشد خان بولا کہ مسجد میں اعلان کروا دیا جائے کہ راشد خان ولد عنایت خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے اس کی دلہن بنے گی۔ بس آپ ہی اعلان کروا دیجیے۔ اب یہ بات تو تھی بڑی ہی بے ڈھنگی، اور راشد خان نے ایس پی صاحب سے وعدہ لیا کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی خاتون مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو گئی تو آپ روکیں گے نہیں۔ راشد خان کی عقل مندی نے ہمیں کافی پریشان کر دیا۔ خیر، ہم نے کہہ دیا کہ ہم اعلان کروا دیتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ تم سے شادی کرنے کو کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں خراب کرے گی؟ ایک دن کے لیے تمہاری دلہن کیوں بنے گی اور اپنے گھر والوں سے کیوں جھگڑے گی؟ اور راشد خان نے ہماری کوئی بات نہیں سنی اور کہا کہ بس آپ اعلان کروا دیجئے، بس میری یہی خواہش ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی عورت نہ آئی تو میں اور کوئی خواہش نہیں رکھوں گا، پھر آپ بھلے ہی مجھے پھانسی پر لٹکا دیجیے گا۔ خیر، ہم نے راشد خان کے کہنے پر مسجد میں اعلان کروا دیا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ 2 دن کا قیدی ہے، 2 دن بعد اس کو پھانسی ہو جانی ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اگر کوئی عورت پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہے تو وہ فلاں تھانے میں آ سکتی ہے۔ ہم نے اعلان تو کروا دیا، لیکن ہمیں تو یہ مذاق ہی لگ رہا تھا۔ ہم نے اس کی خواہش پوری کر دی، لیکن اعلان کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ایک دلہن آئی جس کے ساتھ مولوی صاحب تھے۔ اس نے دلہنوں والا لباس پہنا ہوا تھا، میک اپ بھی کیا ہوا تھا اور زیور بھی پہنے ہوئے تھے۔ جب میں اور ایس پی صاحب باہر دیکھنے کے لیے آئے تو سچ میں ایک لڑکی کھڑی تھی جس کی لگ بھگ عمر 18 سال ہوگی۔ مولوی کے پاس نکاح کا رجسٹر بھی تھا۔ مولوی نے نکاح کی حامی بھر لی تھی۔ لڑکی خوب اچھی تیار تھی۔ لڑکی کی تیاری دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے سب کچھ پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا۔ اب ہمیں راشد خان پر شک ہونے لگا تھا کہ آخر اس نے ایسی خواہش کا اظہار کیوں کیا۔ ایک دن بھلا اس سے شادی کر کے راشد خان کو کیا ملے گا؟ ہم نے پوچھا مولوی صاحب کہ یہ عورت کون ہے؟ مولوی صاحب بولے کہ مجھے نہیں پتا۔ یہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا نکاح کروانا ہے۔ دلہن بولی کہ مجھے راشد خان کے پاس لے چلو اور میری شادی اس سے کروا دو۔ میں نے دلہن کو بہت سمجھایا کہ ایک دن کے لیے اپنی زندگی برباد مت کرو، لیکن دلہن بولی کہ میں نے اس سے شادی ہی کرنی ہے۔ ہم نے دلہن کو کافی سمجھایا کہ 2 دن بعد اس کی موت ہو جانی ہے، اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ مگر دلہن نہ مانی، کہنے لگی کہ میں نے صرف راشد خان سے ہی شادی کرنی ہے۔ میں راشد خان سے سچی محبت کرتی ہوں، اس لیے ہی اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ راشد خان سے کوئی لڑکی اتنی اور اچھی اور سچی محبت کر سکتی ہے کہ ایک رات کی خاطر اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھی، لیکن ہمارا کام تو اس کی خواہش پورا کرنا تھا۔ ہم نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مولوی صاحب کو بلایا۔ ہم نے راشد خان اور اس لڑکی کا نکاح 2-4 گواہوں کی موجودگی میں قبول ہے کروا دیا۔ اب راشد خان نے کہا کہ آپ اپنے پورے وعدے کے مطابق میری دلہن کو ایک دن میرے ساتھ چھوڑیں گے۔ میں اپنی دلہن سے اپنی پرانی یادیں تازہ کروں گا، اس سے خوب ساری باتیں کروں گا، پھر یہ چلی جائے گی، پھر آپ مجھے پھانسی پر چڑھا دیجیے گا، مجھے کوئی غم نہیں ہوگا، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ راشد خان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ سچی محبت شاید ایسی ہی ہوتی ہے، مگر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس نکاح کے پیچھے اتنی بڑی کہانی ہوگی جو ہمارے بھی ہوش و حواس اڑا کے رکھ دے گی۔ ایس پی صاحب نے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو راشد خان کے سیل میں بند کر دو۔ وہاں تو کرسی بھی نہیں تھی، نہ کوئی چارپائی، بس کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ یہ لڑکی خود ہی تنگ آ کر تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلنے کے لیے کہہ دے گی۔ میں نے یہی سوچا تھا۔ اس لڑکی کو میں راشد خان کے سیل میں لے گئی۔ وہاں تو بہت ہی مشکل 2 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ میں نے ان دونوں کو اس تنگ جگہ میں بند کر دیا اور خود باہر آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی تنگ آ کر مجھے کہے گی کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، لیکن مجھے کچھ دیر بعد ہلکی پھلکی آوازیں آنے لگی جسے کوئی سیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو یا کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن میں یہ جانتی تھی کہ سیل کا دروازہ توڑنا یا کھولنا اتنا آسان بات نہیں ہے۔ میری کوشش یہ تھی کہ راشد خان اپنی آخری باتیں اپنی معشوقہ کے ساتھ کر لے۔ مجھے ان دونوں میں کوئی فی الحال دلچسپی نہیں تھی۔ وہ لوگ جو بھی باتیں کر رہے تھے، نہ میں نے سنی نہ میں نے ان کی باتوں پہ دھیان دیا۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے بس ایک ہی بات کافی تھی کہ سیل پر ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ اس تالے کو کوئی چاہ کر بھی توڑ نہیں سکتا تھا۔ کافی رات ہو چکی تھی، مجھے نیند آنے لگی۔ جب میں سو گئی تو مجھے تھوڑی سی آواز سنائی دی۔ جب میں وہاں پہنچی تو جو لڑکی راشد خان سے نکاح کرنے کے لیے آئی تھی اور اس جیل میں بیٹھی ہوئی تھی، اب کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے، مجھے یہاں پر گھٹن ہو رہی ہے۔ لڑکی کہنے لگی کہ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے اب گھر جانا ہے۔ مجھے لگا شاید راشد خان نے اس لڑکی سے کوئی بدتمیزی کی ہے، اس لیے یہ لڑکی بول رہی ہے۔ میں نے جلدی جلدی سے تالا کھولا اور اس لڑکی کو باہر نکال کر آزاد کر دیا اور راشد خان کو واپس بند کر دیا
اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ جب میں صبح اٹھوں گی تو ایک طوفان آئے گا جو میرا منتظر ہوگا۔ صبح ہوتے ہی ایس پی صاحب نے مجھے کہا کہ وہ سزائے موت والا قیدی 826 کہاں ہے۔ میں نے کہا کہ اپنی سیل میں ہی ہوگا۔ ایس پی صاحب بولے کہ مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا، تم جا کر چیک کرو کہ وہ سیل میں موجود ہے کہ نہیں، تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ میں نے ایس پی صاحب سے یہ تو کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں، مگر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، کہیں قیدی مجھے کوئی چکمہ تو نہیں دے گیا۔ میں جلدی جلدی اس قیدی کی سیل میں گئی اور میں نے معمول کے مطابق راشد خان کو آواز دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ لگا کر دیکھا تو ایک شخص جو کہ جیل میں فرش پر پڑا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ میں نے جلدی جلدی سے سیل کو کھولا تو میرے پیچھے ایس پی صاحب بھی آ گئے تھے، لیکن جب ہم نے اس کی طرف دیکھا تو ہمارے پیروں سے زمین ہی کھسک گئی۔ ایس پی صاحب مجھے ڈانٹنے لگے کہ تمہیں عقل نہیں ہے، اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے، اور اگر اب کسی کوتاہی کی وجہ سے مجھ پر سختی کی گئی تو اس کا اثر صرف تم پر ہوگا۔ بس مجھے کچھ نہیں پتا۔ ایس پی صاحب مجھے باتیں سنائے جا رہے تھے اور میرا دل کر رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو پٹک دوں۔ اتنا بڑا دھوکہ میں نے تو سوچا تھا جو لڑکی راشد خان سے شادی کرنے کے لیے آئی ہے، یہ راشد خان کی محبت میں پاگل ہے، دیوانی ہے، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ راشد خان نے اسے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ خود دلہن کے لباس میں ہمیں دھوکہ دے کر جیل سے نکل گیا تھا اور اپنے کپڑے اس نے اس لڑکی کو پہنا دیے تھے۔ رات کے اندھیرے میں نے راشد خان کو فرار کر دیا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ اب لڑکی کو سزائے موت بھی ہم نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ سزائے موت تو صرف قیدی کو ہی دی جاتی تھی۔ اب اس لڑکی کو ہم کیا کہہ سکتے تھے؟ اب وہ لڑکی مردانہ کپڑوں میں ہمارے سامنے بیٹھی تھی اور ہم سے کہنے لگی کہ آپ لوگوں نے راشد کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ سزائے موت کا حقدار نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو وقت ہی بتائے گا۔ اس لڑکی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کی تو مجھے اس لڑکی پر مزید غصہ آیا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ایس پی صاحب نے حکم دیا کہ راشد خان کو جلد سے جلد ڈھونڈا جائے، ورنہ 2 دن بعد ہم کیا جواب دیں گے۔ ایس پی صاحب مجھے طرح طرح کی باتیں سنا رہے تھے کہ مجھے تمہاری ڈیوٹی مردوں کی جیل میں لگانی ہی نہیں چاہیے تھی، عورت عورت ہی ہوتی ہے، عورت مردوں کی چالاکی کو نہیں سمجھ سکتی۔ ایس پی صاحب مجھے مختلف باتیں سنا رہے تھے۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک شخص پر بھروسہ کیا، ایک لڑکی پر ترس کھایا، میں نے ان کا نکاح کروایا اور ان لوگوں نے میری ہی آنکھوں میں دھول جھونک دی، مگر ہمارے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ راشد خان کو ڈھونڈا جائے یا اس لڑکی کے ماں باپ سے ملا جائے۔ مجھے اس لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی کہ آخر کوئی لڑکی اپنی جان پر کھیل کے راشد خان کی جگہ پر کیسے بیٹھ سکتی ہے۔ اب مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی، میری دلچسپی کا مرکز وہ لڑکی بن گئی تھی کہ آخر کوئی لڑکی راشد خان کی جگہ پر کیسے بیٹھ سکتی ہے، کیسے اس لڑکی نے راشد خان کو اپنا شوہر مان لیا، اور کیسے اس نے سوچ لیا کہ راشد خان کے حصے کی پھانسی اسے دی جائے۔ اتنی محبت کسی مجرم سے تو نہیں کی جا سکتی۔ اگر راشد خان اتنا بڑا مجرم ہوتا تو یہ لڑکی اس سے اتنی محبت نہ کرتی۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے، تو لڑکی نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ منظور علی کی بیٹی ہے۔ منظور پاس والے تھوڑے سے سفر پر گاؤں میں رہتا تھا، اس کے باپ کو بلانا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ تب میں نے سوچا کہ جب لڑکی میرے سامنے ہے تو کیوں نہ اس سے ہی ساری بات پوچھ لوں۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ تم نے اس سے نکاح کیوں کیا، کیا وجہ تھی، تم اس کی جگہ کیوں بیٹھ گئی، اور وہ اب کہاں چلا گیا ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ لڑکی بولی کہ ایسا نہیں ہے، وہ کل شام تک یہاں واپس آ جائیں گے، اور وہ مجھے یہاں اکیلے تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اور اب تو انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے، میں ان کی ذمہ داری ہوں، وہ اپنی ذمہ داری کو کبھی بھی چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں۔ لڑکی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر لڑکی نے جو کہانی سنائی وہ مجھے مزید پریشان کر گئی تھی۔ میں مجبور ہو گئی تھی کہ پھر سے اپنا فیصلہ سناؤں اور اس سارے معاملے پر غور اور فکر کروں۔ لڑکی نے کہانی بتانی شروع کی کہ میرا نام نازیہ ہے، میری بڑی بہن سے راشد خان کی منگنی ہو چکی تھی۔ راشد خان بچپن سے ہی بہادر لڑکا تھا، زندگی میں شاید ہی ایسا کوئی وقت آیا ہو جب راشد خان کسی سے ڈر کے بھاگا ہو۔ میرے ابا کی بہن کا بیٹا تھا، میرا پھوپھو جات تھا، راشد خان ہمارا پھوپھو جات تھا۔ میرے ابا نے میری بڑی بہن کی منگنی راشد خان سے کر دی، اس لیے راشد خان ہمارے گھر میں آنے جانے لگ گیا تھا۔ راشد خان رشتے میں ہمارا کزن لگتا تھا اور ہمارے گاؤں کا ماحول ہی عجیب تھا۔ ایک رات راشد ہماری بڑی باجی سے ملنے کے لیے آئے، اس دن اماں ابا بھی گھر پر نہیں تھے، راشد کی منگنی ہو چکی تھی، ان کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں ہی اس وقت گھر پر تھی، ہمارے گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے آئے، میں سمجھ گئی کہ آپ ہی سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔
میں کچن میں چائے بنا رہی تھی، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر دروازے پہ زور زور سے دستک ہونے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید ابو آئے ہیں۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے دیکھا کہ دروازے پر 3-4 آدمی تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے دروازے پر کبھی ایسے آدمی آئیں گے۔ مجھے اس بات کی تسلی تو تھی کہ راشد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مگر وہ لوگ گاؤں کے بہت بڑے بدماش تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ دروازہ کھول دو۔ میں نے ان کی بہت ہی منت کی کہ گھر میں ہم دونوں بہنیں اکیلی ہیں۔ وہ لوگ ماں بہن کی گالیاں دینے لگ گئے۔ ہم واپس نہیں جائیں گے اور تم لوگ اس گاؤں میں بے حیائی پھیلا رہی ہو۔ ہمیں صاف صاف پتا ہے کہ تم دونوں کے سوا اس گھر میں اور کون موجود ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارے گھر میں رات کے اندھیرے میں ایک لڑکا آیا ہے۔ یہ شور سن کر راشد بھائی بھی باہر آ گئے۔ راشد بھائی نے گھر کا دروازہ کھول دیا اور مجھے اندر جانے کو کہا۔ میں تو اندر چلی گئی، پر مجھے پتا نہیں تھا کہ راشد بھائی ان لوگوں سے الجھ پڑیں گے۔ مگر ان آدمیوں میں سے ایک لڑکے نے بہت ہی غلط بات کی۔ کہنے لگا کہ ہمیں پتا ہوتا کہ یہاں لڑکیاں ہیں اور اس طرح کی لڑکیاں ہیں تو ہم بھی آ جاتے اور ہم تو پیسے بھی زیادہ دیتے۔ یہ بات سن کے راشد بھائی سے رہا نہ گیا۔ راشد بھائی نے یہ بات سن کر غصے سے ابل رہے تھے، اور ظاہر ہے ان کی ہونے والی بیوی کے بارے میں اتنی غلط بات کوئی کرے گا تو غصہ تو آئے گا۔ لیکن راشد بھائی اس وقت تک اکیلے تھے اور وہ 3-4 آدمی تھے۔ راشد بھائی نے اس وقت تو ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا، اور کہنا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہم دونوں بہنیں گھر میں اکیلی تھی۔ راشد بھائی نے ان کو کسی طرح واپس بھیج دیا، مگر اب یہ روز کا تماشا بن چکا تھا۔ ہمارے دروازے پر 3-4 آدمی کھڑے رہتے تھے۔ وہ ہم لوگوں کو بہت ہی تنگ کرتے تھے۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ جس واقعے نے ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ میری آپی کمرے میں سو رہی تھی کہ اسی وقت کوئی بدماش کھڑکی توڑ کر کمرے میں گھس گیا۔ اس وقت راشد بھائی نے اس آدمی کو کمرے میں آتے ہوئے دیکھ لیا، اور راشد بھائی بھی گھر میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد وہ آدمی راشد بھائی سے جھگڑنے لگا۔ اس آدمی نے آپی کو قتل کر دیا تھا، اور راشد بھائی نے اس آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ بس یہی قصور ہوا تھا راشد بھائی سے، اور راشد سے ایسا جرم ہو گیا کہ جس کی سزا انہیں سزائے موت کے طور پر ملی۔ اگر ہم لوگ امیر ہوتے، ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی طاقت ہوتی، تو یقیناً ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی کسی کی عزت، کسی کی بیوی پر حملہ کرے تو اس پر پھول تو نہیں برسائے جائیں گے۔ یہی ہوا راشد کے ساتھ۔ راشد نے جو کچھ بھی کیا غیرت میں کیا، اور ان پر کسی قسم کا کیس بنتا بھی نہیں ہے، کیونکہ گاؤں کے لوگ طاقتور ہیں۔ تو انہوں نے راشد بھائی کے لیے زندگی عذاب کر دی۔ پہلے 6 مہینوں میں تو راشد ادھر ادھر چھپتے رہے، مگر آخرکار ان لوگوں نے پکڑوا کر ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اور اب اگر راشد یہاں سے نکلتے بھی ہیں تو بھی وہ لوگ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ قصور ہمارا نہیں ہے، اور قصور تو ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے بلا وجہ ہمارے گھروں پر نظر رکھی۔ ہمیں ان گناہوں کی سزا دینی چاہیے جو ہم نے کیے بھی نہیں۔ میرے ابا جان راشد کو اپنے بیٹوں کے جیسا سمجھتے ہیں، اور راشد بھی میرے باپ کو اپنے والد کی طرح سمجھتے ہیں۔ میری اماں جان نے جیل میں آ کر راشد کو کہا کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تم پر قربان کر دوں گی، اور بیٹا ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ اور میری امی جان نے یہی سارا منصوبہ بنایا اور راشد کو بتایا کہ کس طرح میں راشد سے شادی کروں، اور ہمارے خاندان کو جتنی راشد کی ضرورت ہے اتنی اور کسی کی نہیں ہے۔ اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر لڑکی رونے لگی۔ میں نے سوچا کہ خدا کی مدد سے ان لوگوں کی بھی کسی بڑے تک پہنچ ہوگی۔ راشد اسی بڑے وکیل سے ملنے کے لیے شہر گیا تھا۔ راتوں رات جا کر اپنا کیس اس وکیل کے سامنے رکھا۔ وہ وکیل بھی انتہائی درجے کا قابل وکیل تھا۔ بعض اوقات کسی وکیل سے جان پہچان ہونا بھی انسان کو تھانے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے ہٹا دیتا ہے۔ بہرحال سزائے موت راشد خان کے لیے نہیں بنتی تھی، اور نہ ہی راشد خان کی طرف سے کوئی اپیل دی گئی تھی۔ بہرحال مختصر قصہ یہ کہ راشد خان باعزت بری ہو گیا، کیونکہ راشد خان تنہا تھا اور اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ اس کے نام پر کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، اور جن لوگوں نے قتل کیا تھا ان کے ناموں پر کافی مسئلہ نکل آیا تھا، جبکہ راشد خان کے نام پر کوئی مسئلہ نہیں نکلا تھا۔ اور راشد خان کی جگہ پر اگر کوئی بھی غیرت مند شخص ہوتا تو وہ یہی کرتا، اور اللہ تعالی نے شاید ان کی محبت اور اخلوص کی لاج رکھی، ورنہ اتنے بڑے کیس سے میں نے کبھی بھی کسی کو بری ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اور اب مجھ میں اور ہمت نہیں تھی۔ میرا وجود کورٹ کچہری کے چکر لگانے میں قاصد تھا، اور یہ واقعہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گا۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔